آیت نمبر کیا ہے؟ 129 آیتیں ہو گئی ہیں۔ ایک سو انتیس ہے، 130 ہوئی ہیں۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَا تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اس کی تفسیر ہوگی۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہ۔ الم یأتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، رسل منکم، رسول تم میں سے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے رہے تمہارے اوپر آیاتی، میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے رہے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کے ملاقات سے۔ قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے جانوں کے خلاف، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے جانوں کے خلاف۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے۔ وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے جانوں کے خلاف، کہ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کیا تھے، کافر تھے۔ ذالک، یہ اس لیے کہ ان لم یکن ربک، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تیرا رب مہلک القری، کہ ہلاک کرے بستی کو، بظلم، اس کے ظلم کی وجہ سے، اور واہلھا غافلون، اور اس بستی کے رہنے والے غافل ہوں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تیرا رب ہلاک کرے بستی والوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، اور واہلھا غافلون، اور وہ بستی والے کیا ہوں، غافل ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عملوا، اس سے جو انہوں نے عمل کیے، ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل، عما اس چیز سے یعملون، جو وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے، ذو رحمت، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور جانشین بنائے تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے، کما انشاءکم، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد سے، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا دوسری قوم کی اولاد سے۔ انما توعدون، بے شک وہ چیز، توعدون لآت، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت، البتہ وہ چیز آنے والی ہے، بے شک وہ چیز جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے البتہ وہ آنے والی ہے۔ اور وما انتم بمعجزین، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ وما انتم، اور تم نہیں ہو بعاجزین، عاجز کرنے والے۔ قل، آپ کہہ دیں، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنے طریقے پر، عمل کرو اے میری قوم اپنے طریقے پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من، اس شخص کو، تکون لہ عاقبۃ الدار، جس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ ان قریب تم جان لو گے اس کو کہ جس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو
کامیاب نہیں کرتے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہوا، تفسیر میں انشاءاللہ دوبارہ ترجمہ بھی ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ یہ آیات سمجھ آ جائیں گی۔ دیکھیں پچھلی آیات میں یہ بات آپ لوگوں نے سنی کہ اللہ رب العزت نے جنات اور انسان، جس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جمع کریں گے، تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اللہ رب العزت جب سب کو جمع کریں گے، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، تو اللہ رب العزت جنات سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے جنات، تم نے بہت کثرت کے ساتھ ان انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو اس بات کو جنات بھی تسلیم کریں گے اور انسان بھی تسلیم کریں گے، وہ اس بات کو تسلیم کریں گے، یا اللہ واقعی انسان کہیں گے ہم بھی ان سے فائدہ اٹھاتے رہے جنات سے، اور جنات کہیں گے کہ واقعی ہم بھی انسانوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ وہ کس طریقے سے فائدہ، وہ پچھلے کل درس میں بیان ہو چکا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آگے اللہ رب العزت انہی انسانوں اور جنات سے خطاب کر رہا ہے، پیچھے بھی خطاب کر رہا تھا، تو اسی سلسلے میں آگے بھی اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کے گروہ، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تم میں سے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تھے تمہارے اوپر آیاتی، میری آیتوں کو، جو بیان کرتے رہتے تھے تمہارے اوپر میری آیتوں کو، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کے ملاقات سے۔ اللہ رب العزت انسانوں اور جنات کو خطاب کرے گا کہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے۔ اب یہاں پر اس بات میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنات میں بھی اللہ رب العزت نے رسولوں کو مبعوث کیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنات میں بھی اللہ رب العزت نے کس کو مبعوث فرمایا ہے؟ رسولوں کو۔ تو وہ جو بعض علماء فرماتے ہیں وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ الم یاتکم، اللہ جنات سے بھی کہہ رہا ہے کیا تمہارے اندر میں نے رسولوں کو مبعوث نہیں کیا؟ تو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جنات میں بھی اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ لیکن اہل حق جو علماء ہیں ان کا یہی نظریہ ہے جمہور کا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے جو ہے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سارے انسانوں میں ہی بھیجے، کیونکہ پیغمبری کا یہ نبوت کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، اور اس کے لیے جو استعداد اور قابلیت ہے وہ صرف انسان ہی کے اندر ہے۔ وہ قابلیت اور وہ استعداد جنات کے اندر نہیں ہے۔ جو قابلیت اور استعداد نبوت کے لیے تھی تو وہ صرف انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس لیے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ کس میں آئے؟ انسانوں میں آئے۔ تو پھر جو نبی بھی آتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تو وہ اپنی قوموں کے لیے آئے نا۔ وہ جب بھی خطاب کرتے تھے کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم۔ وہ علاقائی پیغمبر تھے، وہ قومی پیغمبر تھے، تو اس علاقے میں جو جنات رہتے تھے تو وہ جنات بھی اس نبوت کے تابع تھے۔ وہ جس نبی کو بھیجا جاتا تھا جس علاقے میں، تو اس علاقے کے جو جنات ہوتے تھے نا وہ بھی مکلف تھے اس نبی کے، اور وہ ان کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ نے اس نبی کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام جنات اور انسان سب کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ اِنِّی رَسُولُ اللّٰہِ إِلَیکُم جَمِیعًا، اے لوگو میں تمہارے سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے ہر کالے گورے کی طرف، تمام انسانات، تمام جنات کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کی یہ حکمت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پیغمبر جس قوم میں بھیجا ہے نا، اللہ رب العزت نے اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ مکمل تبلیغ مکمل ان کو ہو جائے۔ کل یہ میری عدالت میں یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ یا اللہ رسول کی بولی اور تھی،
ہماری بولی اور تھی، ہمیں رسول کی بات سمجھ ہی نہ آئی۔ تو اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے لیے اسی قوم کی زبان میں ہر رسول کو بھیجا، تاکہ کل یہ نہ کہے، تاکہ رسول اپنا مکمل جو ہے اپنی تبلیغ کر سکے۔ باقی انبیاء نے کی ہے 950 سال، نوح علیہ السلام نے کی ہے، کسی نے 100 سال کی ہے، کسی نے 50 سال کی ہے، کسی نے 60 سال کی ہے۔ باقی کوئی پیغمبر ایسا بھی گزرا جس پر کوئی بھی ایمان نہ لایا، نہ اس کا بھائی لایا، نہ اس کی بہن لائی، نہ اس کا بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ والدین، وہ اکیلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس میں نبی کا قصور نہیں ہوتا۔ نبی مقصد یہ ہوتا ہے نبی کو بھیجنے کا اللہ رب العزت کہ وہ حق کو بیان کر دے، باقی کوئی مانے یا نہ مانے یہ اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا۔ تو فرمایا یا معاشر الجن، دوبارہ سن لے، اے انسانوں اور جنات کی گروہ، الم یاتکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تم پر آیاتی، میری آیتوں کو، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کے ملاقات سے، میرے اس دن کے ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنی جانوں پر، ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں پر۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح غافل رہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا کہ آخرت یہ انہوں نے بلا دی تھی، اس وجہ سے فرمایا وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنے جانوں کے خلاف، کہ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کیا تھے، وہ کافر تھے۔ شروع میں گواہی نہیں دیں گے، اسی صورت کی 23 نمبر آیت ہے، وہ جھٹلائیں گے اس وقت، لیکن جب ان کے خود اپنے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اپنے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، زبان ان کے خلاف، آنکھوں، جب اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے نا، تو پھر آخر میں کہیں گے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہم کیا تھے، ہم کافر۔ شروع میں گواہی نہیں دیں گے، یہ آخر میں جا کر گواہی دیں گے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہے، مما، اس میں سے، عملوا، جو انہوں نے عمل کیا۔ جو نیک ہے اس نے جتنی بھی نیکی کی ہے اس نیکی کے اعتبار سے اس کو بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ جو بد انسان ہے اس نے جتنی بدی کی ہوگی اس بدی کے لحاظ سے ان کو وہ سزا ملے گی۔ فرمایا وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب بغافل، غافل، عما، ان کاروائیوں سے یعملون، جو وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وربک الغنی، اور تیرا رب غنی ہے، ذو رحمت، اور رحمت والا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں جو میں نے رسولوں کو بھیجا نا، یہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں تمہاری عبادت کا محتاج تھا، میں تمہارے ایمان کا محتاج تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تیرا رب غنی ہے، تمہارے ایمان، تمہاری نیکی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو انبیاء اور رسول کو بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے، کیونکہ میں کیا ہوں، رحمت والا ہوں، میں غنی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں رحمت والا ہوں۔ میری رحمت نے تقاضا یہ کیا کہ میں تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا ان یشاء، اگر وہ چاہے تو یذہبکم، وہ تمہیں فنا کر دے، ویستخلف، اور جانشین بنائے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما، اس کو، یشاء، جس کو وہ چاہے، کما انشاءکم، جیسے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد میں سے۔ پہلے تمہارے آباء و اجداد تھے، ادھر رہتے تھے، ٹھیک ہے، آج ان کا نام اور نشان بھی نہیں ہے، اب تم ہو۔ تو اللہ فرما دیں، اللہ نے جس طرح ابھی یہ کر دیا ہے نا کہ آج تمہارے آباء و اجداد کا، تم انہی کی اولاد ہو، اسی دوسری قوم کی ذریت ہو، اور وہ قوم اس وقت دنیا میں نہیں ہے، تو اللہ چاہے تو اللہ ابھی آنن فانن تمہیں فنا کر دے اور دوسری قوم کو لے آئے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا انما توعدون، بے شک وہ چیز توعدون جس کا تمہارے سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت، البتہ وہ آنے والی ہے۔ یہ کس چیز کا وعدہ؟ جنت کا، جہنم کا، قیامت کا۔ فرمایا وما انتم بموجدین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنا فیصلہ نافذ کر دو، اللہ کے فیصلے کو ٹال دو، فرمایا تم عاجز بھی نہیں کر سکتے۔ قل، آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا قوم، اے میرے قوم، اعملوا، عمل کرتے جاؤ، علی مکانتکم، اپنے طریقے کے مطابق، اپنی جگہ پر اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتے جاؤ، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم بھی عمل کرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کافر کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس ٹھیک ہے تمہارا کفر ٹھیک ہے تم عمل کرتے جاؤ، بلکہ یہ ناراضگی کا اظہار ہے، یہ تحدید ہے اور ناراضگی اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ آگے اگلے والے جملے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت میں کہ انجام کس کا بہتر ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا کہ تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ تمہارے کفر پر میں راضی ہوں، یہ بطور ناراضگی کے اللہ فرما رہا ہے۔
وگرنہ اگلے جملے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ فرمایا فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، اس کو کہ جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔